ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ جامعہ انواریہ حیدرآباد باب العلم انواری ایجوکیشنل سوسائٹی کی جانب سے تفسیرات احمدیہ کے درس کا سلسلہ جاری ہے۔ آج ہم مسئلہ نمبر 52 کو پڑھیں گے۔ مسئلے کا عنوان ہے علم دین کی تعلیم اور خبر واحد کی حجیت کا بیان، یعنی خبر واحد بھی حجت ہے، دلیل ہے۔ اس کی وضاحت آیت کریمہ کے ضمن میں کی جائے گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ، اور یاد کرو جب اللہ نے عہد لیا، کن سے؟ الذین اوتوا الکتاب، اہل کتاب سے۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، جب اللہ نے اہل کتاب سے اس بات کا عہد لیا، لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ، کہ تم لوگ ضرور بالضرور کتاب کی باتیں بیان کرو گے، یعنی توریت کی باتیں لوگوں کو۔ فَنَبَذُوهُ وَلَا تَكْتُمُونَهُ، اور اسے نہیں چھپاؤ گے۔ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ، بس انہوں نے اسے پس پشت ڈال دیا۔ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، اور اس کے بدلے تھوڑی قیمت وصول کی۔ فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ، تو کتنا برا ہے وہ جو وہ خریدتے ہیں، یعنی ان کی خریداری کا معاملہ کتنا برا ہے۔ آیت کریمہ میں لَتُبَيِّنُنَّهُ، اس پر حرف لام قسم کا جواب ہے۔ لَتُبَيِّنُنَّهُ میں جو لام ہے شروع میں، یہ لام قسم کا جواب ہے، اور قسم کیا ہے؟ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ کے الفاظ سے سمجھ میں آ رہی ہے، اگرچہ یہاں واو قسمیہ ویسا نہیں ہے جیسے تاللہ، واللہ، باللہ، اس طریقے سے قسم صراحتاً نہیں ہے، بلکہ اس جملے سے قسم کا مفہوم سمجھ میں آتا ہے۔ اس فعل کو اگر خطاب کے صیغے سے پڑھا جائے، جیسا کہ اکثر حضرات کی قرات ہے، تو پھر اس کے مخاطب وہی اہل کتاب ہیں، اور ابن کثیر، عمر اور عاصم بروایت ابن عباس اسے غائب کے صیغے سے پڑھتے ہیں، یعنی لَيُبَيِّنُنَّهُ، کیونکہ وہ غائب تھے۔ اور پس پشت ڈالنا، النبذ وراء ظہورہم، اس وقت بطور مثال اور کہاوت کہا جاتا ہے جب کوئی شخص کسی چیز کی طرف توجہ نہ دیتا ہو اور اسے کسی گنتی میں نہ لاتا ہو، اس وقت کہا جاتا ہے کہ اس نے بات کو پیٹھ کے پیچھے پھینک دیا، مطلب اس کی طرف کوئی توجہ نہیں دی۔ آیت کریمہ کا معنی یہ ہوگا کہ اس وقت کو یاد کرو جب اللہ رب العزت نے اہل کتاب یعنی ان کے علماء سے پختہ عہد لیا کہ وہ کتاب کو ضرور لوگوں کے سامنے بیان کریں گے اور اسے چھپائیں گے نہیں، یعنی ان کے پاس جو کتاب ہے، اس کتاب میں جو مسائل ہیں، جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے متعلق جو آثار ہیں، جو علامتیں ہیں، وہ ظاہر کریں گے، ان کو چھپائیں گے نہیں۔ لیکن انہوں نے اس کتاب یا اس وعد و پیمان کو پھینک دیا، فنبذو، پھینک دیا، یعنی اس پر عمل کرنا ترک کر دیا، چھوڑ دیا، اور اس کے عوض بدلے میں معمولی معاوضہ لے لیا۔ تو بہت برا ہے وہ لین دین جو وہ کرتے ہیں، یعنی جو اپنی ذات کے لیے انہوں نے پسند کر لیا اور اللہ کا راستہ چھوڑ دیا، یہ بہت برا ہے۔ مضمون آیت کا یہ تھا۔ حضرات علماء کرام فرماتے ہیں کہ اس آیت میں اس بات پر دلیل ہے کہ علماء پر واجب ہوتا ہے کہ لوگوں کے سامنے حق بیان کر دیں اور انہیں اس کی تعلیم دیں، اور یہ بھی کہ وہ اس میں کچھ بھی کسی غرض فاسد کے لیے نہ چھپائیں۔ مثلا ظلم کا راستہ ہموار کرنے کے لیے، یا ظالموں کی خوشنودی اور دل جوئی کے لیے، یا کسی قسم کی منفعت فائدہ حاصل کرنے کے لیے، یا کسی اذیت تکلیف کے دفع یعنی دور کرنے کے لیے، یا علم میں کنجوسی کرتے ہوئے وغیرہ وغیرہ۔ تو کسی بھی غرض فاسد، کسی بری اور خلاف شرع غرض کی خاطر حق بات کو چھپانا یہ ایک جرم ہے، اور علماء پر یہ ذمہ داری رکھی گئی ہے کہ انہیں چاہیے کہ حق بات کو بیان کر دیں، چاہے وہ ناانصافی بادشاہ کی طرف سے ہوتی ہو، عوام الناس کی طرف سے ہوتی ہو،
کسی امیر اور رئیس کی طرف سے ہوتی ہو، علماء کا منصب یہی ہے کہ لوگوں کو حق بتائیں۔ اگر علماء ہی دین کی باتوں کو لوگوں کے ڈر سے یا لوگوں کی خوشنودی کی خاطر یا کسی بڑے آدمی کی رضا کی خاطر چھپانا شروع کر دیں گے تو پھر دین کا کام کیسے چلے گا؟ یہ یہودیوں کا طریقہ تھا کہ وہ اپنی شریعت کی اصل کو چھپاتے تھے اور لوگوں کی رضامندی کے لیے شریعت کے خلاف مسائل بیان کرتے تھے۔ آج بھی ہمارے دور میں یہ حالات پیدا ہو چکے ہیں کہ جب کوئی شخص رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کے خلاف زبان کھولتا ہے یا وہ عقیدہ پیش کرتا ہے جو قرآن و سنت کے خلاف ہے، تو علماء کی ایک بڑی تعداد ایسی بھی ہے جو ایسے موقعوں پر خاموشی اختیار کرتی ہے، اور وہ لوگ ساکت اور خاموش ہو جاتے ہیں اور کسی قسم کا رد عمل ان کی طرف سے ظاہر نظر نہیں آتا ہے، اور پھر اس کام کو وہ لوگ اصلاح کا نام دیتے ہیں کہ نہ ہم صلح پسند ہیں، ہم معتدل مزاج ہیں، ہم درمیانی درجہ رکھتے ہیں۔ تو ناظرین، یہ بات قابل توجہ ہے کہ علماء کی ذمہ داری یہی ہوتی ہے کہ حق بات کو واضح کر دیں، چاہے اس کے لیے انہیں کیسی بھی قیمت دینی پڑے۔ تو علماء پر واجب ہے کہ وہ حق بات کو ظاہر کریں۔ بہرکیف کتاب کی طرف توجہ دیجیے۔ حدیث شریف میں آیا ہے اسی مضمون کی تائید میں، من کتم علما عن اہلی الجم بلجام من النار، جس نے علم کے حقدار سے علم کو چھپایا اسے قیامت کے دن آگ کی لگام ڈالی جائے گی۔ تفسیر مدارک میں اس کی تصریح موجود ہے۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں ما اخذ اللہ علی اہل الجہل ان یتعلموا حتی اخذ علی اہل العلم ان یعلموا، یعنی اللہ تعالیٰ نے جاہلوں سے یہ عہد و پیمان نہیں لیا کہ وہ علم سیکھیں، بلکہ اہل علم سے یہ عہد لیا کہ وہ دوسروں کو علم سکھائیں۔ بیضاوی نے اس کی تصریح کی ہے، صاحب کشاف اور امام زاہد نے اس موضوع پر اور بھی بہت سے آثار ذکر کیے ہیں۔ مختصر یہ کہ علماء کرام پر علم دین لوگوں کو سکھانا واجب ہے اور عوام پر اس علم کے تقاضوں پر عمل کرنا واجب ہے۔ جب علماء بتائیں کہ یہ شخص بدعقیدہ ہے، اس کا عقیدہ صحابہ اور اہل بیت کے خلاف ہے، یہ قرآن و سنت کے خلاف عقیدہ رکھتا ہے، تو علماء کی یہ ذمہ داری ہے کہ اس چیز کو واضح کریں، اور عوام کی یہ ذمہ داری ہے کہ علماء کے بتائے ہوئے مسائل یا عقائد کے مطابق زندگی گزاریں، اس کے تقاضوں پر عمل کریں۔ اس سے یہ دلیل حاصل ہوتی ہے کہ کیا کہا کہ علماء کرام پر یہ واجب ہے کہ لوگوں کو دین سکھائیں، اور لوگوں پر یہ واجب ہے کہ علم کے تقاضوں پر عمل کریں۔ اس سے یہ دلیل حاصل ہوتی ہے کہ عمل میں خبر واحد حجت ہوتی ہے، عمل میں خبر واحد حجت ہوتی ہے، اگرچہ علم میں اس کی حجیت ایسی نہیں ہے، یعنی عقیدے کے معاملے میں خبر واحد کے حجت ہونے کا وہ درجہ نہیں ہے جو عمل میں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ایمان و کفر کا جہاں تک معاملہ ہوگا تو خبر واحد کے ذریعے اس کا فیصلہ نہیں کیا جا سکتا، لیکن اعمال کی جہاں تک بات ہے، وجوب اور عدم وجوب کی جہاں تک بات ہے اعمال کے درجے میں، تو ایسی صورت میں خبر واحد کو حجت مانا جائے گا۔ امام فخر الاسلام وغیرہ حضرات نے اس بات کو اسی طرح ذکر فرمایا ہے۔ اب ایک اعتراض ہے، اس کے بعد اس کا جواب۔ اعتراض یہ ہے، اگر یہ کہا جائے کہ خبر واحد جہاں عمل کے لیے حجت ہے اور اس کے ذریعے عمل کا وجوب ثابت ہوتا ہے، اسی طرح اسے علم کے لیے ایسا ہی ہونا چاہیے، یعنی علم کے لیے بھی اس کو حجت ماننا چاہیے، یا پھر عمل کو بھی واجب نہ کرتی، جس طرح علم کے لیے وجوب ثابت نہیں کرتی ہے، کیونکہ عمل علم کے بغیر ناممکن ہے۔ خود اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، جس کا تجھے علم نہیں اس کے پیچھے مت پڑ۔ تو ہونا یہ چاہیے کہ یا تو خبر واحد جس طرح عمل کے لیے حجت ہے، علم کے لیے بھی حجت ہونا چاہیے، یا پھر ایسا ہو کہ عمل کو بھی واجب نہ کرے جس طرح علم کو واجب نہیں کرتی ہے، کیونکہ عمل بغیر علم کے ہو نہیں سکتا۔ یہ سوال ہوا، اس کا جواب یہ ہے کہ آیت مذکورہ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، آیت کا معنی یہ ہے کہ ہر اس بات کی اتباع نہ کر جس کا تجھے کسی طرح بھی علم نہ ہو، کسی طرح بھی علم نہ ہو، کیونکہ لفظ علم نکرہ ہے اور سیاق نفی میں واقع ہے، یعنی نفی کے بعد آیا ہے یہ وَلَا تَقْفُ، اس کے بعد ما لیسا، سیاق نفی واقع ہے، اور سیاق نفی میں جب نکرہ آئے تو عموم کا فائدہ دیتا ہے، جو عموم کا فائدہ دیتا ہے، یعنی کسی طرح سے بھی علم نہ ہو اس بات کے پیچھے نہ پڑے۔ اور خبر واحد
ایسی نہیں ہوتی ہے۔ خبر واحد سے علم ہوتا ہے لیکن ظنی علم ہوتا ہے، یقینی علم نہیں ہوتا۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ آیت مذکورہ عقائد کے متعلق ہے، ولا تقف ما لیس لک بہ علم، یہ عقائد سے متعلق یعنی اعمال سے اس کا تعلق نہیں ہے، اور عقائد میں ظاہر سی بات ہے جب تک یقینی نہ ہو، جب تک اس پر کفر و ایمان کا مدار نہیں ہو سکتا۔ تیسرا جواب یہ ہے کہ اس سے مراد کسی پر تہمت لگانا یا جھوٹی گواہی دینا اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ جب تک تمہیں ان باتوں کا علم نہ ہو تو کسی پر نہ تہمت لگاؤ اور نہ ہی کسی کے بارے میں گواہی دو۔ اس موضوع پر ایک اور آیت سورہ برات میں آ رہی ہے، وہاں انشاءاللہ اس پر مزید گفتگو ہوگی۔ سورہ آل عمران میں جس قدر آیتیں تفسیر یعنی صاحب کتاب کی نظر میں جس قدر آیات کی تفسیر کی ضرورت تھی، بحمد اللہ وہ یہاں مکمل ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق مرحمت فرمانے پر ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اس کی حمد بجا لاتے ہیں اور اس کے پیارے رسول نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ و سلام عرض کرتے ہیں۔ اب یہاں پر ایک آخری نوٹ ہے، اس کو بھی پڑھ لیجیے، مختصر ایک تھوڑی سی عبارت ہے۔ آیت کریمہ میں اخذ میثاق کا ذکر ہوا، عہد و پیمان لینے کا، اور ان سے یہ میثاق لیے جانے کا ذکر ہے جنہیں کتاب دی گئی، یعنی اہل کتاب۔ کتاب والے کون ہیں؟ یہ کن کو کتاب دی جاتی ہے؟ اس کا مختصر سا جواب تو یہ ہے کہ کتاب کسی رسول کو دی جاتی ہے تاکہ وہ اپنے پیروؤں کو، اپنے ماننے والوں کو عطا کرے، اور پیروؤں میں سے، اس کے پیروکاروں میں سے بہت کم ایسے ہوتے ہیں جو کتاب کے اندر مذکورہ احکام وغیرہ کو جانتے سمجھتے ہیں۔ آیت کے اگلے الفاظ یہ بتا رہے ہیں کہ کتاب والے سے مراد حضرات انبیاء کرام تو ہو ہی نہیں سکتے، کیونکہ پس پشت ڈالنا اور اس کے عوض حقیر دنیا کمانا ان کی شان عرفہ و اعلیٰ سے بہت دور ہے۔ لہذا قرینہ بتا رہا ہے کہ اس سے مراد کتاب کے جاننے والے علماء ہیں، تبھی تو ان سے اسے بیان کرنے کا عہد لیا جا رہا ہے۔ اس لیے مفسرین کرام نے یہاں سے علماء مراد لیے ہیں۔ پھر بعض حضرات نے علماء یہود کہا۔ یہ موقف ہے حضرت ابن عباس، سعید بن جبیر اور امام سدی کا، اور ان کے علاوہ دیگر حضرات کہتے ہیں کہ مراد یہود و نصارہ دونوں کے علماء ہیں۔ پھر یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس سے مراد ہر صاحب علم ہے، خواہ اس کا تعلق یہود و نصارہ سے ہو یا مسلمانوں سے ہو۔ یہ قول حسن بصری اور حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے۔ دیکھیے آگے دیکھیے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی حضرت ابو ہریرہ بھی اسے عام سمجھتے تھے، چاہے مسلمان عالم ہو، یہودی عالم ہو، نصرانی عالم ہو، سب کے لیے یہ آیت عام ہے، اور یہی بات آیت کے عموم سے زیادہ میل کھاتی ہے، کیونکہ آیت کا شان نزول خاص ہوتا ہے لیکن حکم عام ہوتا ہے، جیسا کہ آپ سے مروی ہے۔ فرماتے ہیں حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں، اگر کتاب اللہ قرآن کریم کی یہ آیت وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ نہ ہوتی تو میں تمہیں کوئی حدیث بیان نہ کرتا۔ ان مختلف اقوال کی بنا پر لَتُبَيِّنُنَّهُ کی ضمیر منصوب انہا کے بارے میں مختلف موقف ہوئے۔ اگر مراد علماء یہود و نصارہ ہوں تو ان کے چھپانے اور بچنے سے مراد حضور ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات اور آپ کے بارے میں دیگر آیات کا چھپانا ہے۔ اگر اس سے مراد علماء یہود و نصارہ ہیں تو مطلب یہ ہوگا کہ حضور کے جو اوصاف اور کمالات توریت و انجیل میں لکھے ہوئے ہیں وہ مت چھپاؤ، اور اگر قرآن کریم اس پر گواہ ہے، کیونکہ انہوں نے عوام سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں مذکور آیات انجیل اور توریت کو چھپایا تھا، اور آج بھی بعض ایسے ہیں جن کا وتیرہ وہی رہا جو ان کے آباء و اجداد کا تھا۔ اور اگر دوسرا موقف دیکھا جائے تو پھر چھپانے اور بچنے میں بھی وسعت آ جائے گی۔ ایک اور بات قابل توجہ یہ ہے کہ کتاب والے یعنی جب علماء ہیں تو پھر علم کتاب سے بے بہرا کتاب والے نہیں ہو سکتے، اور آپ جانتے ہیں کہ کتاب اللہ تو ایک تو ان نقوش اور حروف کو کہا جاتا ہے جو ہم پڑھتے اور سنتے ہیں، دوسرا ان الفاظ کے معنی اور مرادات ہیں جو علم کتاب کہلاتے ہیں۔ بیان کرنے چھپانے کا تعلق الفاظ قرآنیہ کے اندر موجود معانی اور مفاہیم کے ساتھ ہے، محض اس کے الفاظ اور ان کی ادائیگی کے وقت اختلاف اصوات سے نہیں ہے۔ لہذا قرآن کریم ناظرہ پڑھانا بھی اگرچہ کار ثواب ہے
لیکن یہ ذریعہ ہے قرآن فہمی کی طرف، لیکن اصل بات قرآن کے معنی اور مفاہیم سیکھنا اور سکھانا ہے، اور یہی حضرات انبیاء اکرام کی وراثت ہے۔ اور حدیث پاک ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، اس حدیث سے بھی یہ حدیث پاک بھی اسی بات کی تصریح کر رہی ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔ یہ غالباً جو تھا ممکن ہے کہ مترجم کا نوٹ ہو۔ یہ مسئلہ مکمل ہو گیا۔ اب اس کے بعد جو ہے سورۃ النساء میں جو آیتیں منتخب کی گئی ہیں ان آیتوں کو پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ آج یہیں پر اپنے سبق کو مکمل کرتے ہیں۔ وصلی اللہ علیہ نبی الکریم وآلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔